بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ آج ہمارا آخری سوال ہے، سوال نمبر 19۔ تو یہ اس بارے میں ہے کہ کیا ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اور کیا ہمارے لیے صرف قرآن و حدیث کافی ہے؟ اس کے علاوہ سلف و صالحین کی اقتداء کرنا، اجماع امت کی طرف جانا، قیاس کی طرف جانا، کیا یہ بھی ضروری ہے، یا صرف قرآن و حدیث میں جو چیزیں ہیں اسی کو سننا ہے اور اسی پر یقین رکھنا ہے؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا ہی بندے کے لیے کافی ہو؟ اس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ تو اکثر طور پر یہ سوال ہوتا ہے غیر مقلدین کی جانب سے، کہ جو خود کو غیر مقلد کہتے ہیں اور کسی امام کا خود کو مقلد نہیں مانتے، تو حالانکہ وہ بھی اپنے کسی نہ کسی گرو کا، کسی نہ کسی اپنے استاد، اپنے شیخ جو ان کے فرقے کا بانی ہے، تو وہ ان کی بھی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود کو مقلد نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو یہ ان کی بڑی جہالت ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے، تو اعتراض بھی پڑھتے ہیں، سوال بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا جواب بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں السؤال بعض الناس یقول یکفینا القرآن فقط دون الحدیث۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث نہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، بس یہی کافی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ والبعض یقول یکفینا القرآن والحدیث فقط دون غیرہما۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث ہی کافی ہے، ان کے علاوہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ولا ضرورت لنا لاقتداء السلف الصالح، ہمیں سلف و صالحین کی اقتداء کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما حقیقت هذه الدعوہ، اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سوال ہے کہ ہم سلف و صالحین کی اقتداء نہیں کریں گے، بزرگان دین نے جو باتیں بیان کی ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن حدیث مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو حالانکہ قرآن نے، حدیث نے سلف و صالحین کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ آگے آیات آئیں گی۔ کہتے ہیں اب پہلے سلف و صالح کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سلف و صالح کی جو ہے وہ مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں السلف الصالح هم الصدر الاول، سلف الصالح وہ پہلا دور کے لوگ ہیں، پہلے دور کے لوگ ہیں۔ صدر الاول، پہلا دور، پہلا زمانہ، یعنی حضور کا زمانہ۔ ومتصل بہم الصحابۃ والتابعون واتباعهم، اور ان سے متصل ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اتباعہم کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس کا مرجع ہے تابعون۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ اس زمانے کے ساتھ، صدر اول کے ساتھ کیا ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اب ان کو سلف کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں سمو سلفا لأنہ بالنسبۃ الی من جاء بعدہم سالفون۔ ان کو سلف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے طرف نسبت کرتے ہوئے جو لوگ ان کے بعد آئیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سلف ہیں۔ سلف کا مطلب ہوا ہے جو گزر گیا۔ تو جو بعد میں لوگ آئیں تو ان لوگوں کے لیے یہ گزرے ہوئے لوگ ہیں، گزرے ہوئے شخصیات ہیں، تو اس وجہ سے ان کو سالفون یا سلف و صالحین کہا جاتا ہے۔ سمو سلفا لأنہ بالنسبۃ الی من جاء بعدہم، جو ان کے بعد آئے یا جو شخص ان کے بعد آیا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سالفون کہلائیں، یہ سالفون ہیں، پہلے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ ومن بعدہم، اور جو ان بزرگوں کے بعد آیا، سلف کے بعد آیا، ان کو خالفون کہا جاتا ہے، یعنی بعد میں آنے والے۔
خلف بولتے ہیں بعد میں آنے والا، جسے اسی سے خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ بھی اسی لفظ سے آتا ہے۔ تو ان کو صالحین کیوں کہا جاتا ہے، اس کی بھی وضاحت کہتے ہیں سموا بالصالحین لغلبۃ الصلاح علیہم وعلی زمانہم، ان کو صالحین کہا جاتا ہے ان پر اور ان کے زمانے پہ درستگی کے غلبے کی وجہ سے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے درست ہونا، اور صالحین سے مراد ہے یعنی اچھے لوگ جو درست کام کرنے والے ہوں، جو صالح ہو، نیک و کار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صالح کی بھی وضاحت کر دی اور سلف کی بھی وضاحت کر دی۔ آگے کہتے ہیں وَيَغْلِبُ اطلاق السلف الصالح علی اصحاب القرون المفضلۃ، سلف صالح کا اطلاق قرون مفضلہ یعنی فضیلت والے قرون، مفضلہ یعنی فضیلت والے، مفضلہ قرون والوں پر ہوتا ہے یا ہونے لگا۔ یغلب اطلاق السلف، سلف و صالحین کے اطلاق کا غلبہ قرون مفضلہ والوں پر ہونے لگا، یعنی اکثر طور پر جب بھی سلف و صالح بولا جاتا تو اس سے مراد قرون مفضلہ والے مراد ہیں۔ قرون مفضلہ 3 ہیں، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد جو آئیں گے پھر وہ زمانہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح حضور نے بیان فرمایا، تو 3 زمانے تھے وہ، قرنی، خیر القرون قرنی، حضور کا زمانہ، حضور کے بعد صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، ان کو خیر القرون یا مفضلہ قرون کہا جاتا ہے۔ تو ان میں جو اصحاب تھے، جو رہنے والے تھے، زمانے والے تھے، ان پر سلف و صالحین کا اطلاق ہوتا ہے۔ خاصۃ الطبقتین الصحابۃ والتابعین، خاص طور پر 2 طبقوں کے لیے سلف و صالحین کا اطلاق ہونے لگا، وہ ہے الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین کو سلف و صالحین کہا جاتا ہے اکثر طور پر، خاص طور پر۔ کہتے ہیں وَكُلُّ طَبَقَةٍ مِّنْهُمْ يُعَظِّمُ اللَّاحِقُ مِّنْهُمْ سَابِقًا، ان میں سے ہر طبقہ، کل طبقۃ منہم، ان میں سے ہر طبقہ، ان میں سے سابق کو لاحق معظم کرتا ہے، یعظم اللاحق منہم سابقہ، بعد میں آنے والے کو لاحق معظم کرتا ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ تھا تو صحابہ کے زمانے نے اپنے سے بعد والے زمانے یعنی تابعین کے زمانے کو معظم بنایا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں جو زمانہ آنے والا تھا اس کے اندر صحابہ کی تعلیمات ہوا کرتی تھی، صحابہ کا سیرت و کردار بیان کیا جاتا تھا اور لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، تو اس وجہ سے وہ معظم زمانہ ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں یجب اتباع السلف و اقتداؤہم، یجب اتباع السلف و اقتداؤہم بنصوص القرآن والسنت، سلف کی اتباع کرنا اور ان کی پیروی کرنا، سلف کی اتباع کرنا اور ان کی پیروی کرنا قرآن و سنت کے نصوص سے واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ان میں سے یعنی قرآنی آیات، قرآن و احادیث میں سے پہلی آیت بیان کرتے ہیں وَمِنْهَا، ان دلائل میں سے، ان نصوص میں سے یہ بھی ہے کہ قد اوجب القرآن اتباع الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم ولزوم طریقتہم، تحقیق قرآن نے صحابہ کی اتباع کرنا اور ان کے طریقے کو لازم پکڑنا، یہ قرآن نے واجب کیا ہے، تحقیق واجب کیا ہے قرآن نے صحابہ کی اتباع کرنا اور ان کے طریقے کو لازمی پکڑنا، یہ واجب کیا ہے۔ وَتَوَعَّدَ مَن يُخَالِفُ سَبِيلَهُمْ بِالْعَذَابِ الْعَلِيمِ، اور وعید بیان کی ہے اس شخص کے لیے اور وعید بیان کی ہے دردناک عذاب کی،
دردناک عذاب کی وعید بیان کی ہے اس شخص کے لیے جو ان کے راستے کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم ضمیر کا مرجع صحابہ، جو صحابہ کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، قرآن نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو خلاف کرے، یشاقق الرسول کا مطلب ہے جو رسول کے خلاف کرے، رسول جو کام کر رہا ہے اس کے مخالف کرے، رسول جو حکم دے رہا ہے اس کے برخلاف جو کام کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت ظاہر ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے، جو مومنین ہیں ان کا جو راستہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اگر ان کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرے، پیروی کرے، تو نُوَلِّیہِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِیہِ جَہَنَّمَ، تو ہم اس کو پھیریں گے جو پھیرا اور اس کو ہم ڈالیں گے جہنم میں، نُصْلِیہِ ہم ڈالیں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طریقے کی مخالفت کرنے والا، حضور کے صحابہ کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کی وعید ارشاد فرمائی۔ تو صحابہ ہی سلف و صالحین ہیں، تو اگر ان کی اتباع نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا، قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال المفسرون فی تفسیرہ اے غیر ما ہم مستمرون علیہ من عقد وعمل وہو دین القیم۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جن پر وہ تھے، ہم مستمرون علیہ، جن پر وہ صحابہ تھے، یا صحابہ اس کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کفار جس راستے پر تھے، عقد میں سے یا عمل میں سے، تو ان کا جو غیر تھا وہی دین قیوم تھا، یعنی قائم رہنے والا دین تھا، یعنی کفار جو کام کرتے تھے ان کا خلاف تھا اسلام، کفار کفر کرتے تھے تو کفر کا خلاف تھا ایمان اسلام، تو یہی دین قیوم ہے۔ واحتج بہ الشافعی رحمہ اللہ، اور اس آیت سے امام شافعی علیہ الرحمٰن نے دلیل لی ہے، کس پر؟ اجماع کے جائز ہونے پر۔ امام شافعی سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا اجماع حجت ہے، اس بارے میں قرآن پاک کی کوئی دلیل، کوئی آیت ہے؟ تو استاد محترم فرما رہے تھے کہ امام شافعی علیہ الرحمٰ کو اس وقت کوئی جو ہے وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے 3 دن ان سے مہلت لی، جہاں انہوں نے 3 دن ان کو مہلت دی کہ آپ 3 دنوں کے اندر مجھے قرآن پاک سے کوئی ایسی آیت نکال کر دیں جس کے اندر اجماع کے جائز ہونے کا، اس اجماع کے ثبوت کا قرآن پاک کے اندر کوئی دلیل ہو، کوئی آیت ہو۔ تو آپ نے 3 آیتیں 3 دن مسلسل قرآن پاک کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس آیت پر آپ کو انکشاف ہوا، اور اس آیت سے آپ نے اجماع کے درست ہونے کی دلیل اس کو بنایا، اسی کو کہتے ہیں واحتج بہ الشافعی رحمہ اللہ، اس آیت سے امام شافعی نے دلیل لی ہے۔ وَكَانَ قَدْ سُئِلَ عَنْ دَلِيلٍ مِّن کتاب اللہ علی صحۃ الاجماع، آپ سے اجماع کے صحیح ہونے پر کتاب اللہ سے دلیل کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ ترجمہ پیچھے سے کریں گے، کہتے ہیں آپ سے اجماع کے صحیح ہونے پر کتاب اللہ سے دلیل کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ کتاب اللہ سے کوئی ایسی دلیل بیان کریں جس سے اجماع کا صحیح ہونا ثابت ہو رہا ہو۔ تو فتلا حاضر الآیہ، آپ نے 3 دنوں کے بعد اس آیت کا تلاوت فرمائی۔
ووجہ الاحتجاج هو ان اللہ تعالی اوعد علی اتباع غیر سبیل المؤمنین، اور دلیل لینے کی وجہ یہ ہے، دلیل لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرنے پر وعید ارشاد فرمائی ہے۔ جو مومنین کا راستہ ہے، طریقہ ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی وعید ارشاد فرمائی۔ کما اوعد علی مشاقۃ الرسول، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے خلاف کرنے پر وعید ارشاد فرمائی۔ تو فسوا بین المخالفۃ سبیل المؤمنین و بین مشاقۃ الرسول بعد تبین الہدی، تو رسول مومنوں کے راستے کی مخالفت کرنا اور رسول کی مخالف کام کرنا ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد تو یہ برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بندہ خلاف کرتا ہے، سرکار کے صحابہ مومنوں کے علاوہ کوئی راستے کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر ہیں، یعنی ان دونوں کی سزا سیم ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔